اور نون لیگ کا نام سننے کو تیار نہیں ہے. اگر عدلیہ کے لیے بھی مارچ کرنی پڑے. نون لیگ تو نورا کشتی کے ماسٹر ہے. جو انہوں نے ہمارے سے کر دیا ہے, 3 سال تو زرداری کی ریڑھ کی ہڈی تھی نواز شریف, اور اب ان کو پتہ چلا کہ زرداری بڑا کرپٹ. اچھا مجھے یہ اس کے 15 سال سے نون لیگ ہی نہ تو سوئس اکاؤنٹس اس کے ڈھونڈے تھے. سیف الرحمان کو تو پتہ چلایا تھا کہ 600 کروڑ روپیہ پڑا سوئٹزرلینڈ میں, تو ان کو ابھی 1 سال سے خیال آیا ہے کہ اس کو سلسلے پیسے نہیں. مطلب ڈیموکریسی کے لیے اس رجیم کو ہٹانے کے لیے زود پڑ جائے. میر صاحب نون لیگ سٹیٹس کو کا حصہ ہے. میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ یاسر زرداری سے یہ اندرونی طور پہ یہ اس سے بات چیت کریں گے. یہ بات چیت کر رہے ہیں پیپلز پارٹی سے, اوپر سے نورا کشتی کھیل رہے ہیں. 18ویں 19ویں اور 20ویں ترمیم میں انہوں نے اکٹھے بیٹھ کے کیا ہے سب کچھ. انہوں نے نیٹو کے اوپر اکٹھے بیٹھ کے پارلیمنٹری ریزولوشن پاس کیے. ہر جگہ یہ اکٹھے ہو جاتے ہیں, صرف کرپشن کا قانون نہیں آنے دیتے. وہ کہتے ہیں ہم بے باس ہیں, لیکن کانسٹیٹیوشن امینڈمنٹ مل کے کر دیتے ہیں. جدھر 20ویں ترمیم میں جب اکٹھے بیٹھ کے کیئر ٹیکر گورنمنٹ بنانی ہے, اکٹھے بیٹھ کے الیکشن کمیشن وہاں مل جاتے ہیں اکٹھے. تو یہ ایکچولی اسٹیٹس کو ہے. اصل میں دیکھیں جی چینج نہیں آنے دے سکتے. ان کے ساتھ کوئی امکان نہیں. جنگ کیا ہے؟ جنگ ہے ایک وہ لوگ جو اس ظالم نظام کو بچا رہے ہیں, اور ایک وہ جو تبدیلی چاہ رہے ہیں. اب وہ جو اسٹیٹس کو کے لوگ ہیں وہ کبھی بھی تبدیلی نہیں آنے دیں گے, کیونکہ سب سے پہلے تو دونوں لیڈران کے پیسے باہر پڑے ہیں, نواز اور یاسر زرداری. ان کے اربوں روپیہ باہر پڑا ہوا ہے. تو جو بھی یہاں اس ملک میں جب احتساب شروع ہوگا, کرپشن تو احتساب سے ختم ہوگی. جب احتساب شروع ہوگا تو یہ سب سے پہلے اس کے مخالفت کریں گے. وہ کہتے ہیں کہ نواز نصر اللہ ٹائپ کا کوئی بندہ نہیں ہے موجود, جو مطلب اپوزیشن جب کوئی موومنٹ چلاتی ہے حکومت کے خلاف اس سطح پر, جس سطح پر اب ان کی حکومت ہے, یاسر زرداری کی کہہ رہے ہیں, کس کی کہہ لیں, تو عام طور پہ بڑے اختلافات کے باوجود اکٹھی ہو جایا کرتی ہے اپوزیشن. تو اس وقت کہتے ہیں کہ کوئی چھوٹی پارٹی کا لیڈر جو کہ ریسپیکٹڈ ہو, سب کے اپنے اپنے ویسٹڈ انٹرسٹ آ گئے لوگوں کی رائے. اس وقت نواب زادہ نصر اللہ نہیں آپ کو چاہیے, اس وقت امام خمینی چاہیے. ٹھیک ہے. اس وقت انقلاب چاہیے, اس وقت مفاہمت نہیں چاہیے. لیکن انقلاب آپ الیکشن سے لا رہے ہیں. الیکشن سے خمینی کا انقلاب تو اس طرح آیا تھا کہ شاہ کو بہا کے لے گیا تھا, لیکن روئے زمین پر, لیکن اس انقلاب نے اسٹیٹس کو ہٹا دیا تھا. یہ اصل میں انقلاب کیا ہے؟ ایک وہی ظالم نظام اسٹیٹس کو بچانے کا ایک تھوڑے سے لوگ ہوتے ہیں, اور انقلاب کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ ان کو ہٹا دیں. خونی انقلاب بھی ہو سکتا ہے, بیلٹ کے ذریعے بھی ہوتا ہے. ذوالفقار علی بھٹو نے بیلٹ کے ذریعے انقلاب لیا ہے. آپ کو شک یہ نہیں لگتا کہ یہ لوگ الیکشن تک نہیں پہنچنے دیں گے, ہمیں کوشش کریں گے آخری وقت پہ بھی؟ ایسی صورت میں الیکشن کرانے کے لیے پھر کیا کریں گے؟ یہ روک نہیں سکتے, الیکشن روک نہیں سکتے, روک ہی نہیں سکتے. یہاں حالات اتنے بڑے ہیں لوگوں کے. افواہیں میرے پیچھے لوگ پڑے ہوئے ہیں کہ عمران صاحب کیوں نہیں مارچ کرتے. میں ان کو کہتا ہوں بھی تھوڑا انتظار کرو. مارچ تو تب کریں گے جب انہوں نے سپریم کورٹ پہ کچھ کیا, تو اس وقت تو عمران خان سب سے آگے ہوگا. لیکن اس سے پہلے ہم اگر مارچ کریں گے, کہیں گے جی غیر آئینی ہے, غیر جمہوری ہے, غیر قانونی. یعنی آپ کا مطلب ہے کہ اگر انہوں نے سپریم کورٹ کے آرڈرز ڈیفائی کیے تو پھر آپ مارچ کریں گے؟ 100%. جس وقت انہوں نے سپریم کورٹ کو تباہ کرنے کی کوشش کی اپنی چوری بچانے کے لیے, ہم سڑکوں پہ ہو گئے. ٹھیک ہے. اچھا, اب آپ ایک چیز میں آپ سے پارٹی کے بارے میں پوچھنا چاہ رہا ہوں. کیسا تجربہ ہے؟ بہت سارے لوگ شامل ہوئے ہیں. پہلے تو شاید لگتا تھا فین کلب ہے, چاہنے والے ہیں, مداح ہیں, یا کوئی موٹیویٹڈ لوگ ہیں, کچھ سوچ سمجھ والے لوگ ہیں, مڈل کلاس سے کچھ لوگ اکٹھے ہو گئے ہیں, وہ چاہتے ہیں انقلاب آئے, عمران کو آگے کرو, لیڈر بناؤ. اب تو ہر طرح کے لوگ آ گئے ہیں. کیسا لگا ہے؟ میر صاحب, جب میں کرکٹ شروع کی تھی میرا مذاق اڑایا تھا لوگوں نے 3-4 سال. پھر ہسپتال میں کوئی 4 سال مذاق اڑا تھا میرا. پالیٹکس میں کوئی زیادہ 10 سال مذاق اڑایا لوگوں نے. لیکن جو میں پالیٹکس کر رہا تھا میں تب بھی بتا رہا تھا باقی سے مختلف ہے. یہ ایک چینج کی تبدیلی کی پالیٹکس ہے, اینٹی اسٹیٹس کو پالیٹکس ہے. یہ ایک تحریک کے ذریعے پاور میں آنے کی پالیٹکس ہے. یہ ہلکے کی سیاست کی پالیٹکس نہیں ہے, پاور پالیٹکس نہیں ہے. تو اس میں جیسے ہمارا لوگوں کو پتہ چلا کہ ایک دم تحریک انصاف کی سنامی اٹھ گئی ہے, تو بہت زیادہ لوگ ہمیں جوائن کرنے کے لیے آ گئے. لیکن تحریک انصاف نے وہ کام کیا ہے جو کسی پارٹی کی ضرورت نہیں ہے, پارٹی میں الیکشنز کروائے. اب ہماری پارٹی کی ساری پوزیشنز ڈیزالو الیکشن ہو گئے؟ نہیں جی, اب تک تو ممبرشپ ہو رہی تھی. ٹھیک ہے. 30 جون سے ممبرشپ ختم,
پارٹی کے اندر اس وقت سارے الیکٹرل رولز تیار ہو رہے ہیں اور انشاءاللہ اگلے 2.5 مہینے میں ہر پوزیشن میں الیکشن کروا دیں گے. یہ پاکستان کی واحد الیکٹڈ پارٹی ہوگی جو اوپن ممبرشپ سے آئے گی. یعنی انشاءاللہ 30-40 لاکھ ممبرز پارٹی کے عہدیداروں کو الیکٹ کریں گے. کبھی پاکستان میں نہیں ہوا. یعنی کہ کسی کو بھی موقع اوپر آنے کے لیے کوئی بھی اس پارٹی کے اندر جو نوجوان ہیں جو الیکشن لڑ کے اوپر آ سکتا ہے. یعنی کہ نیچرل لیڈرشپ کو اوپر لے کے آئیں گے جو کوئی پارٹی باقی نہیں کرے. کوئی کرائٹیریا ممبر بننے کا کچھ نہیں. ممبر بننے کا کوئی کرائٹیریا وہی وہ الیکٹ کریں گے. ممبر کا کوئی کرائٹیریا نہیں, عہدیدار کے لیے کرائٹیریا ہے. اچھا ٹھیک ہے. ایک تو جو سی ہوگی جو الیکشن جس کو ٹکٹ دیا جائے گا اپنے اثاثے ڈکلیئر کرے گا اور اثاثے ویب سائٹ کے اوپر آئیں گے, ہماری پارٹی کی ویب سائٹ پر ڈسپلے ہوں گے. یہ سارے لوگ لوگ اعتراض کر رہے ہیں کہ ان لوگوں کے ساتھ آپ کیسے انقلاب اور چینج لائیں گے؟ میر صاحب, انقلاب ایک آدمی کی سوچ اور نظریہ لاتی ہے, کبھی ہجوم انقلاب نہیں لاتا. اب دنیا میں مجھے گنا دے انقلاب. آپ عامر ہیں. نہیں, انقلاب تو جمہوریت کہاں گئی پھر پارٹی کی؟ میر صاحب میں نام کسی کا نہیں لے رہا. انقلاب سوال میں نے جان بوجھ کے کیا, مشکل سوال کیا ہے. حالانکہ جو میرا لیڈر ہے قائد اعظم وہ بھی اپنے جمہوری طریقے سے سب کو منایا کرتا تھا. ماڈل موجود ہے میرے پاس. میر صاحب میں تو آپ کو دنیا کی تاریخ بتا رہا ہوں کہ میرے جو سب سے بڑے ہمارے لیڈر ہیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, ایک آدمی شروع ہوا تھا. نظریہ ایک آدمی کا ہوتا ہے, اس کے ارد گرد پھر ٹیم بنتی ہے. لیکن یہ کبھی ہجومی انقلاب لے کے آئے, ایک نظریہ انقلاب لاتا ہے. مینڈیلا ایک آدمی تھا, نیچے ANC تھی اس کی بڑی, لیکن ایک آدمی کھڑا ہو جاتا ہے, نظریے پہ کھڑا ہوتا ہے, اس کے اوپر انقلاب. اور 15 سال اب میرے ساتھ ٹیم تو تھی, لیکن اگر کسی کا یہ خیال ہے کہ کوئی آ کے میرا انقلاب کو عمران خان کو ہائی جیک کر جائے گا, وہ تو وہی رہے گا اس پارٹی میں جو ہمارے نظریے سے متفق ہے. جو نہیں ہے وہ نکل جائے گا. لیکن نظریہ جو ہوتا ہے وہ انقلاب لاتا ہے. ماڈل کیا آپ کا لیڈرشپ کا؟ قائد اعظم کا جیسے میں نے ابھی ریفرنس دیا, وہ اپنے آپ کو اپنی دلیل کی قوت سے منواتے تھے اپنی پوری پارٹی سے. جی قائد اعظم تو فریڈم موومنٹ تھی, وہ تو ایک آزادی کی موومنٹ تھی. لیڈرشپ انہوں نے ایک آزادی کی موومنٹ تھی. لیکن جو 2 ماڈلز ہیں جنہوں نے ہمارے ارد گرد, جنہوں نے اپنے معاشرے کو بالکل تبدیل کر دیا اور خوشحال کر دیا, ایک ہے ابھی اردوغان کا ترکی میں اور دوسرا مہاتر امریکہ. ان دونوں نے ایک ایسی انقلابی تبدیلی لے کے آیا کہ وہی ملیشیا تھا, وہی ترکی تھا, وہ ترکی ہے یعنی اس کا 15 لاکھ لیرے کا $1 تھا, آج 1.5 لیرے کا $1 ہے. یعنی وہی لوگ تھے اور اس نے اٹھا کے کہاں سے کہاں لے گیا. تو ایک لیڈر کے نظریے کے اوپر ٹیم بنتی ہے, وہ اس ٹیم میں صرف وہی لوگ رہ جاتے ہیں جو اس نظریے پہ رہتے ہیں. آپ نے نظریہ کرسٹلائز کیا اپنا 2+2=4 میں جس کو آدمی بیان کرتا ہے, مینیفیسٹو پارٹی کا ہوتا ہے, لیکن نظریہ تو ایک فرد کا بھی فی الحال ہے. کیسے آپ نے نظریہ تو جی میرا پہلے دن سے تھا اسلامی فلاحی ریاست. اچھا ٹھیک ہے, یہ نظریہ ٹھیک ہے. اس نظریے پہ پاکستان بنا تھا, اور اگر یہ نظریہ نہ ہو تو پاکستان کی بننے کی کوئی ضرورت نہیں تھی, کیونکہ 18 کروڑ مسلمان تو ہندوستان میں, تو پھر پاکستان کی کیا ضرورت ہے. اگر سیکولری پاکستان ہونا تھا تو نہیں. اس نے ایک مثالی ایک اسلامی فلاحی ریاست بنا تھا جس میں سب انسان قانون کے سامنے ایک برابر, جس میں انسانیت کا نظام, ریاست ذمہ داری لے انسانوں کی, ان کی بنیادی ضروریات کی, تعلیم سے روزگار, انصاف, یہ ریاست کی ذمہ داری ہو, اور جو سوورن ہو, کوئی یہ کہ غلامی نہ کرے جو ہم نے کروائی ہے, اور جو ڈیموکریٹک ہے. میری نظر میں یہ ایک پاکستان کا تصور تھا, اور پھر ہمارے اپنے اسلامک ویلیوز کے مطابق ہم نے اس ملک کو انسپائر ہوئے آپ اقبال سے کب؟ خاص طور پہ آپ نے چیپٹر بہت شاندار لکھا ہے اس کا جب اقبال کا ذکر کیا ہے, اور وہ خود ایک چینج کا اشارہ کرتا آپ کے اندر. جی میں بڑا لیٹ آیا, جب میں کرکٹ کے آخری دنوں میں تھا تو میں نے تب پہلی دفعہ اقبال کو سمجھنا شروع کیا. نصرت فتح علی اور اقبال دونوں اکٹھا ہی. نصرت فتح علی بعد میں, پہلے اقبال, اور اس سے پہلے ایمان, یعنی پہلے ایمان آیا تو اقبال کی سمجھ آئی. ٹھیک بات ہے, ایمان کے بغیر اقبال نہیں آتا. اگر آپ نے ایمان نہیں, اس لیے مغرب کے اندر اقبال کی بات ہی کوئی نہیں کرتا. ایران میں سب سے بڑا نام اقبال کا لیا جاتا ہے, خامنائی بھی کہتے ہیں اور خاتمی بھی کہتے ہیں, کیونکہ جس آدمی میں ایمان ہے وہ
بلکہ ایک الجیریا کے فریڈم فائٹر تھے بومدین جی بالکل. تو بومدین نے کہا کہ میں ایک اقبال کے شعر کے اوپر مسلمان ہوا, ایمان لے کے آیا ایک شعر کے اوپر. تو اقبال تو بہت ایک بڑا فلسفے کا نام ہے, تو میں تو یہ نہیں کہتا کہ میں سارا سمجھتا ہوں اقبال کو, لیکن جب پہلے ایمان آیا اور پھر مجھے اقبال کی فلسفے کی سمجھ آئی اور شاعری کی سمجھ آئی, اور اس نے بھی بڑا انسپائر کیا مجھے, پاکستان موومنٹ سمجھ آئی پھر. اور پھر اقبال کا جو کانسیپٹ تھا اسپرچل ڈیموکریسی, مجھے اس کی سمجھ آئی کہ دیکھنا ایک ہے ڈیموکریسی اور ایک ہے جس ڈیموکریسی میں روحانیت ہو, یعنی اسپرچویلٹی ہو, یعنی کہ جس میں انسانیت ہو, جو فلائی ریاست ہو. بڑا زبردست کانسیپٹ ہے اقبال کے. اس میں ایک اور بھی ان کا تھا کہ لیجسلیٹرز پڑھے لکھے ہوں, یعنی وکیل ہو تاکہ بہتر قانون سازی کریں, لیکن بڑے برلنٹ آئیڈیاز تھے اقبال کے. تو اقبال تو نظریاتی ہمارے رول ماڈل ہیں, اور جناح ہمارے پولیٹیکل رول ماڈل ہیں کہ کیسے ایک ایماندار آدمی انگریزی میں تقریر کر رہے ہیں, سارے کھڑے ہیں سامنے اور کہہ رہے جو کہہ رہے ٹھیک ہے, کبھی جھوٹ نہیں بولا, جھوٹ ایک کیریکٹر ان کا تھا, ان کو ایک انٹیگریٹی تھی. تو یہ دو رول ماڈلز ہیں, اور ان کی سوچ پہ واپس جائیں گے تو ملک بچے گا.